بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری صورت ہے کہ اگر سارے حصے آپس میں مل کر آ جاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نصف کے ساتھ اگر ثلث اور ثلثان ملیں تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ لیکن یہ مثالیں اس کی بیٹی ہے، اس کو نصف مل گیا اکیلی ہونے کی وجہ سے، اور پوتی ہے، اس کو چھٹا حصہ مل گیا بیٹی ایک کے ساتھ مل کر، اور ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے تو نصف آ گیا، نصف کے ساتھ سدس آ گیا، مسئلہ 6 سے بنا۔ 6 کا نصف 3 ہے، یہ اس کو دے دیا، چھٹا حصہ اس کو دے دیا، چھٹا حصہ اس کو دے دیا۔ دوسری مثال ہے، دو پوتیاں اور یہ ماں سدس، یہ پڑھ نہیں لیے تھے اس نے؟ پڑھ لیے تھے یہ اول کا بیان ہے۔ جب مسئلہ بناتے وقت ورثاء کے حصوں کی مقدار زیادہ ہو اور جس عادت سے مسئلہ بننا تھا وہ کم ہو تو مسئلہ حصوں کی مقدار سے بنایا جاتا ہے کہ اصل مخرج کے بعد عین، یہ اس طرح عین لکھے یا اس طرح کا عین ڈال کر حصوں کی مجموعی مقدار لکھی جاتی ہے۔ اس عمل کو میراث کی اصطلاح میں اول کہا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ نے مسئلہ بنایا نا، جیسے یہ 6 سے مسئلہ بنتا ہے، مسئلہ بنا کے نیچے جب حصے ورثاء کو دیے تو اور ان کے ان حصوں کو جمع کیا تو وہ اس مسئلے سے بڑھ جاتے ہیں۔ مسئلے کا عدد ہے 6 اور وہ 7 بن جاتے ہیں، 8 بن جاتے ہیں، 9 بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو حصے بڑھتے ہیں نا، ان حصوں کے بڑھنے کے عمل کو اول کہا جاتا ہے۔ یہ اول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول کا طریقہ ایجاد فرمایا تھا، تو یہ اول کہلاتا ہے۔ اس میں تقسیم جو ہوتی ہے وہ پھر اس عادت کے حساب سے ہوتی ہے جو آخری عادت ہوتا ہے اول والا۔ اس کے لیے قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ 7 مخارج میں سے، پیچھے مخارج 7 کے گزرے تھے کہ نصف ہے، یعنی 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 12 ہے، 24 ہے، یہ 7 مخارج ہیں۔ تو ان 7 مخارج میں سے صرف 3 مخرج ایسے ہیں، 3 ہندسے ایسے ہیں کہ جن میں اول ہوتا ہے، اور وہ 3 یہ ہیں 6، 12 اور 24، ان میں اول ہوتا ہے۔ باقی جو 4 ہیں، 2، 3، 4، 8، ان میں اول نہیں ہوتا۔ یعنی جب مسئلہ 8 سے بنے گا تو وہ 9 نہیں ہوگا، جب مسئلہ 2 سے بنے گا تو وہ 3، 4 نہیں ہوگا، جب 3 سے بنے گا تو وہ 4، 5 نہیں ہوگا، جب 4 سے بنے گا تو 5، 6 نہیں ہوگا۔ صرف یہ 3 مخرج ایسے ہیں جن میں اول ہوتا ہے، حصے بڑھ جاتے ہیں اس میں، ایک 6 ہے، ایک 12 ہے، اور ایک 24 ہے۔ پھر ان میں سے یہ جو 6 ہے، اس کا اول آگے کے جو اعداد ہیں جفت اور طاق دونوں طرح 10 تک جاتا ہے۔ یعنی 6 سے 7 بنتا ہے، 6 سے 8 بنتا ہے، 6 سے 9 بنتا ہے، 6 سے 10 بنتا ہے۔ اس کی یہ مثالیں دیکھیں، شوہر ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں، نصف اس کو مل گیا اور ثلثان ان کو مل گیا، تو نصف کے ساتھ ثلثان آیا، مسئلہ 6 سے بنا۔ 6 کا نصف ہے 3 اور ثلثان ثلث ہے 2، ثلثان 4 ہے، تو 4 اور 3 7 ہو گئے، تو ایک ایسا بڑھ گیا، مسئلہ 6 تھا، ایک ایسا بڑھ کے 7 ہو گئے، تو یہ عین علامت ہے اول کی، تو یہ 7 بن گئے۔ دوسری مثال، شوہر ہے، 2 بہنیں اور ماں ہے، نصف شوہر کا حصہ ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور 2 بہنیں، ثلثان ان کو مل گیا، اور ماں چھٹا حصہ سدس اس کو مل گیا۔ نصف آ گیا، ثلثان سدس، مسئلہ 6 سے بنا۔ 6 سے مسئلہ بننے کے بعد اسے جب دیے، 6 کا نصف ہے 3، اس کو دے دیا، ثلثان 4 اس کو دے دیا، سدس 1 ہے یہ اس کو دے دیا، تو اسے جب جمع کیا تو 3 اور 4 7 اور 1 8، 8 ہو گئے، مسئلہ 6 سے بنا تھا، 2 بڑھ گئے، تو ہم عین کی علامت، اول کی علامت لگا کر یہ آگے 8 بڑھا دی۔ اسی طرح شوہر ہے، 2 حقیقی بہنیں، 2 ماں شریک بہنیں، تو شوہر کو نصف مل گیا، ثلثان حقیقی بہنوں کو مل گیا، اور 2 ماں شریک ہیں تو ان کو ثلث مل گیا۔ 6 سے مسئلہ بنا کیونکہ نصف اور ثلثان ثلث آ گیا، 6 سے مسئلہ بنا، 6 کا نصف ہے 3، ثلثان اس کا 4 ہے، ثلث اس کا 2 ہے۔
اب حصے جب جمع کیے تو 4 اور 3 7، 7 اور 2 9، 9 بن گئے، مسئلہ 6 سے بنا تھا، 3 حصے بڑھ کے 9 ہو گئے، تو اس کو عین اول کا نشان ڈال کے 9 کے ساتھ تقسیم کر دیا۔ اب یہ مسئلہ گویا کہ 9 سے بنا ہے، اب تقسیم 9 پہ ہوگی۔ چوتھی مثال دیکھیں کہ شوہر ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں، 2 ماں شریک بہنیں ہیں اور 1 ماں ہے، تو شوہر کو نصف مل گیا، حقیقی بہنوں کو ثلثان مل گیا، اور 2 حقیقی بھائی ان کو ثلث مل گیا، اور ماں کو سدس یعنی چھٹا حصہ مل گیا۔ تو نصف، ثلثان، سدس، ثلث تینوں حصوں کے ساتھ مل کے آ گیا، مسئلہ 6 سے بنا۔ 6 کا نصف ہے 3، ثلثان 6 کا 4، ثلث 2 ہے اور سدس 1 ہے۔ ان حصوں کو جمع کیا، 1 2 3، 3 اور 4 7، 7 اور 3 9، تو یہ 7 اور 3 10، 10 کو ہول ہو گیا، 6 سے مسئلہ بنا اور 10 تک ہول ہو گیا، اس عمل کو ہول کہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ دوسرا عدد ہے 12، 12 کا جو اول ہے یہ 17 تک جاتا ہے، لیکن صرف طاق عدد میں ہوتا ہے، جفت میں نہیں ہوتا، یعنی 12 سے 13 ہوگا، 12 سے 15 ہوگا، 12 سے 17 ہوگا، 12 سے 14، 12 سے 16 نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال دیکھیں، بیوی ہے، 2 حقیقی بہنیں اور ماں ہے، بیوی کو اولاد نہیں ہے، ربع چوتھا حصہ ملا، حقیقی بہنیں ان کو ثلثان مل گیا، اور ماں اس کو چھٹا حصہ، 2 حقیقی بہنوں کی وجہ سے چھٹا حصہ مل گیا، تو ربع، ثلثان اور سدس کے ساتھ آیا، مسئلہ 12 سے بن گیا۔ 12 سے جب مسئلہ بنا تو تقسیم جب کی، 12 کا ربع چوتھا حصہ 3 ہے، 12 کا ثلث تیسرا حصہ 4 ہے، ثلثان ڈبل 8 ہے، اور سدس چھٹا حصہ 2 ہے۔ اب ان کو جمع کیا، 8 اور 2 10، 10 اور 3 13، تو یہ 12 سے بن کے اول 13 پہ ہو گیا۔ بیوی ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں، 2 اخیافی من شریک بہنیں، اور بیوی کو اولاد نہیں ہے، ربع ملا چوتھا حصہ، ثلثان ملا حقیقی بہنوں کو، اور ثلث ملا حقیقی بہن اخیافی بہن کو تیسرا حصہ، مسئلہ 12 سے بنا، 12 کا ربع چوتھا حصہ آ گیا 3، ثلثان آ گیا 8، اور ثلث آ گیا 4، تو 4 اور 8 12، اور 12 اور 3 15، تو 12 سے مسئلہ بنا اول 15 پہ ہو گیا۔ اب دیکھیں بیچ میں 14 نہیں ہوا، 14 والی مثال ہی نہیں بن سکتی۔ اب تیسری مثال ہے 17 والے اول کی، بیوی ہے، 2 حقیقی بہنیں، 2 معاشرے کی بہنیں اور ماں ہے، تو اس میں ربع، ثلثان، ثلث، سدس تینوں کے ساتھ مل کے آ گیا، مسئلہ 12 سے بنا۔ 12 کا ربع ہے 3، 12 کا ربع ثلثان ہے 8، ثلث ہے 4، اور سدس چھٹا حصہ 2 ہے۔ ان سو کو جمع کیا، 4 اور 2 6، 8 اور 6 14، 14 اور 3 17، تو یہ 12 سے مسئلہ بن کے 17 پہ حل ہو گیا۔ تیسرا عدد ہے 24، 24 کا اول صرف 27 آتا ہے، 24 سے 25 بھی نہیں ہوگا، 26 بھی نہیں ہوگا، اور 28 بھی نہیں ہوگا، 29 بھی نہیں ہوگا، صرف 27 ہوگا۔ یہ مثال ہے اس کی، بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ماں ہے، باپ ہے۔ اب بیوی کو بیٹیاں ہونے کی وجہ سے سمن یعنی چھٹا حصہ 8واں حصہ ملا، بیٹیوں کو ثلثان مل رہا ہے 2 ہے، اور ماں کو چھٹا حصہ ملا کیونکہ اولاد موجود ہے، اور باپ کو مونس اولاد ہونے کی وجہ سے یہ چھٹا حصہ بھی مل رہا ہے اور اسبا بھی ہے، یعنی بچہ بھی ہوا ہوگا وہ بھی وہ لے لے گا باپ، لیکن یہاں بچت ہوتی نہیں۔ تو اس میں دیکھیں سمن کے ساتھ ثلثان سدس مل گئے، تو مسئلہ 24 سے بنا، 24 سے مسئلہ بن کے ہم نے تقسیم کی، تو 24 کا سمن یعنی 8واں حصہ بنتا ہے 3، اور 24 کا ثلثان یعنی 2/3 یہ بنتا ہے 16، 24 کا چھٹا حصہ بنتا ہے 4، اور یہ بھی چھٹا حصہ ہے 4۔ اب حصے گنے، 4 اور 4 8، 16 اور 8 24، 24 اور 3 27، تو 24 سے مسئلہ بنا، حصے بڑھ گئے 27 ہو گئے، تو یہ اول کی علامت ڈالی عین، تو آگے 27 لکھ دیا، یہ ہو لیں۔ تو مسئلہ بنانے کے بعد جب تقسیم کریں، اور تقسیم میں جو مخرج تھا جس سے حصے نکالے جاتے تھے، نکلنے تھے حصے، وہ مخرج چھوٹا رہ گیا اور حصے اس سے آگے چلے گئے، بڑھ گئے، حصوں کی تعداد مخرج سے بڑھ گئی،
تو مخرج میں جتنے حصے آگے بڑھے ہیں اتنے حصوں کا بڑھانا اول کہلاتا ہے. یہ اول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد فرمایا تھا. انہوں نے اس کا طریقہ نکالا تھا. اس کے بعد یہ چلتا ہے اور یہ مثالوں کو صحیح کرنے کا طریقہ ہے. دوسری بحث ہے رد کی. رد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے حصے بنے جتنا مسئلہ بنا، یہ مسئلہ ہے مخرج. مثال حال کی مسئلہ بنا، اس مسئلے سے نیچے حصے دے دیے ورثاء کو. جب ان حصوں کو جمع کیا تو وہ تھوڑے نکلے، یعنی مخرج میں بچت ہو گئی. مثلا 24 سے مسئلہ بنا اور کل حصے جو نیچے جمع کیے تو وہ اب 20 بن گئے، 4 بچ گئے. 8 سے مسئلہ بنا اور ایک حصہ دے دیا، 2 حصے دے دیے، پھر اس میں بچت ہوگی. 12 سے مسئلہ بنا، کچھ حصے دیے، اس میں 2-3 اس میں بچت ہوگی. تو یہ جو بچت ہوتی ہے یہ واپس پھر فروز میں تقسیم کی جاتی ہے. اس بچت کو واپس پھر ذوی فروز میں تقسیم کرنا، اگر یہ عمل رد کہلاتا ہے. لیکن رد کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب ورثاء میں کوئی عصبہ نہ ہو، کیونکہ عصبہ جو ہوتا ہے وہ بچے ہوئے سارے لے لیتا ہے. لیکن عصبہ اگر نہ ہو، صرف دوسرے ذوی الفروز ہی ہوں، تو ان میں سے اگر دینے کے بعد بچے حصے بچ جاتے ہیں تو یہ حصے واپس دیے جاتے ہیں ذوی الفروز کو. تو اس واپس ذوی الفروز کے کو حصے دینے کا جو عمل ہے اس کو رد کہا جاتا ہے. رد کے اعتبار سے ذوی الفروز کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ذوی الفروز نسبی اور دوسرے ہیں ذوی الفروز سببی. ذوی الفروز جو 12 تھے ان میں سببی صرف 2 ہیں، شوہر اور بیوی. یہ نکاح کے سبب سے آپس میں حصے دار بنتے ہیں، ورنہ تو اجنبی ان کا حصے داری نہیں ہوتی. نکاح کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے حصے دار بنتے ہیں، نصف حصہ، چوتھا حصہ یا چوتھا حصہ، 8واں حصہ. ان کی 2 کے علاوہ باقی جو ذوی الفروز ہیں، 10 ذوی الفروز یا 11 ذوی الفروز، دادی نانی الگ کریں تو 11، یہ ذوی الفروز ہیں ذوی الفروز نسبی. یہ نسب کے رشتے میں آنے والے ذوی الفروز ہیں. تو رد جو ہوتا ہے یہ زوجین پہ نہیں ہوتا. ذوی الفروز سببی جو ہوتا ہے ان پہ رد نہیں ہوتا. لہذا جو حصے بچیں گے ان میں بچے ہوئے حصوں میں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ دوسرے جو ذوی الفروز سببی ہیں، نسبی ہیں، ان کو ملے گا. ذوی الفروز کو حصہ دینے کے بعد اگر مخرج سے میں حصے بچ جائیں اور عصبات میں سے بھی کوئی نہ ہو تو بچے ہوئے حصوں کو پھر واپس ذوی الفروز نسبی کو دیا جاتا ہے، ان کو ان کی وراثت کے حساب سے. اس عمل کو رد کہا جاتا ہے. ذوی الفروز سببی یعنی شوہر اور بیوی پر رد نہیں ہوتا. اب رد کے مسائل کی یہ 4 صورتیں. نمبر 1، ذوی الفروز کی صرف ایک قسم ہو اور میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو. نمبر 2، ان کی تفصیل آگے انشاءاللہ مسائل میں آ رہی ہے. یہ پہلی صورت کا مطلب یہ ایک قسم ہونے کا مطلب صرف بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، مثلا صرف وہ ہو ماں ہو، یا صرف وہ ہوں بہنیں ہوں، صرف پوتیاں ہوں، اور دوسرا ذوی الفروز میں سے کوئی نہ ہو صاحب. دوسری صورت یہ ہے کہ ذوی الفروز کی 2 یا 3 یا اس سے زیادہ قسمیں ہوں، مثلا بیٹیاں بھی ہوں، بہنیں بھی ہوں، پوتیاں بھی ہوں، اس طرح مختلف ہوں، اور زوجین میں سے کوئی بھی نہ ہو، میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ اس پہلی والی کی صورت میں زوجین کو ڈال دیں، یعنی ذوی الفروز کی ایک قسم ہو اور زوجین میں سے کوئی ایک ہو. چوتھی صورت یہ دوسری میں زوجین کو ڈالنا ہے کہ ذوی الفروز کی ایک سے زائد قسمیں ہو اور زوجین میں سے بھی کوئی ایک ہو. یہ 4 صورتیں بنتی ہیں رد والے مسائل کی. پہلی صورت میں مسئلہ ذوی الفروز کی تعداد سے بنایا جائے گا. یہ جو صورت ہے نا، ذوی الفروز کی ایک قسم ہو اور اس میں میاں بیوی میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو اس کا حال یہ ہے کہ جتنی تعداد ہوگی مسئلہ اس تعداد سے بنایا جائے گا.
یعنی مخرج نہ 2 ہوگا، نہ 3 ہوگا، نہ 4 ہوگا، نہ 6 ہوگا، نہ 8 ہوگا، نہ 12 ہوگا، نہ 24 ہوگا، بلکہ جتنی ان کی تعداد ہوگی اتنا مخرج ہوگا، اتنے سے مسئلہ بنایا جائے گا، اور جتنا مال ہوگا اس کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دیں گے، اور ترکے کی تقسیم آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ مثلا 2 بیٹیاں ہیں، تو اب ہم ایسے نہیں کریں گے کہ 2 بیٹیوں کو سلسان ملتا ہے، سلسان ہوتا ہو تو مسئلہ 3 سے بنتا ہے، پہلے یہاں 3 لکھیں، پھر اس کے بعد ایک کو پھر آدھا آدھا کر کے اس کو دیں۔ اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے شروع ہی میں 2 لکھیں گے، 2 بیٹیاں ہیں، کل مال کو 2 حصے کریں گے، ایک ایسا ایک بیٹی لے لے گی، ایک ایسا دوسری بیٹی، یا 3 بہنیں مثال کے طور پر، تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ پہلے بہنوں کے نیچے لکھیں سلسان، اور پھر 3 سے مسئلہ بنا کر 2 ان کو دے دیں، پھر ایک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پھر دیں، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ مسئلہ شروع ہی سے ان کی تعداد یعنی 3 سے بنائیں گے، جتنی تعداد ہوگی اس کو اوپر لکھ دیں گے مسئلے کی جگہ پر، اور مال جتنا بھی ہوگا اس کو اس پہ تعداد پہ تقسیم کر دیں گے۔ مثلا 10 اخیافی بھائی ہیں، آپ دیکھیں اخیافی بھائیوں کو ہم نے پیچھے اس میں حالات میں پڑھا کہ اخیافی بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، بہنیں ہوں، بھائی ہوں، مکس ہوں، تو ان کو سلس ملتا ہے، تیسرا حصہ ملتا ہے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ یہاں سلس لکھ کے 3 پہ کر کے تیسرا اس کو حصہ ان کو دے دیں، 2 پھر بچ جائیں اور پھر ان کو ٹکڑے کریں، بلکہ یہاں جتنی تعداد ہوگی اسی تعداد سے مسئلہ بنے گا۔ 10 اخیافی بھائی ہیں تو 10 سے مسئلہ بنے گا، کل مال کو 10 حصوں پہ تقسیم کر کے ایک ایک حصہ ہر ایک بھائی کو دے دیا جائے۔ اسی طرح پوتیاں، مثلا 1 پوتی، 2، 3، 4، 5 پوتیاں ہیں، تو 5 پوتیوں کو سلسان ملتا ہے، لیکن ہم رد کے اس سے لکھنے سے پہلے ان کی تعداد جمع کریں گے، تو ان کی تعداد ہے 5، تو 5 یہاں لکھ کے مسئلہ بنا لیا 5 سے، یہ مال ہوگا وہ سارا 5 حصوں میں کر کے تقسیم کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت دوسری صورت یہ تھی کہ ذوی الفروز کی ایک سے زائد قسمیں ہوں، اور زوجین میں سے، میاں بیوی میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، تو دوسری صورت میں مسئلہ جو ہوگا وہ ذوی الفروز کے جو حصے ہوں گے ان سے بنائے گا، تعداد سے نہیں بنائیں گے، حصوں سے بنایا جائے گا، کل حصے جمع کریں گے، اس حصوں سے مسئلہ بنایا جائے گا، اور اس میں پوری تفصیل کے ساتھ مسئلے کو لکھا جائے گا۔ مثلا یہ میت بنائی، اس میں میت بنائی، اس نکلیے والدہ ہے، 2 ماں شریک بھائی ہیں، تو ان کا مسئلہ سدس ہے، سلس ہے، پہلے اصل مسئلہ بنائیں گے، مسئلہ 6 سے بنایا، 6 کے حساب سے نیچے حصے دینے، 6 کا سدس ہے 1، اس کو دے دیا چھٹا حصہ، 6 کا سلس یعنی تیسرا حصہ وہ 2 ہے، یہ ان کو دے دیا، اب 2 اور 1 ہو گئے 3، 3 ہو گئے، اور اب 6 سے مسئلہ بنا، 3 ان کو دے دیا، پیچھے رہ گئے 3، تو وہ 3 پھر انہیں کو دینا ہے، تو اس لیے یہ رد کا لفظ لکھیں گے، یہ رد ہے، کبھی رد پورا لکھ دیتے ہیں، کبھی صرف را ڈال دیتے ہیں، را اس طرح را ڈال کے آگے ان کی تعداد لکھی، ان کی تعداد 2 اور 1 3 ہے، یہ مسٹیک ہوئی ہے، 2 لکھا ہوا ہے، یہ 3 ہے، تو 3 سے مسئلہ بنائیں گے، اب کل مال جو ہوگا اس کو 3 حصوں پہ تقسیم کریں گے، ایک حصہ ماں کو دے دیں گے، 2 حصہ ان بھائیوں کو دے دیں گے۔ دوسری صورت ہے مثال کہ بیٹی ہے، والدہ ہے اور پوتی ہے، بیٹی کو ملتا ہے جناب نصف، اور والدہ کو ملتا ہے سدس، پوتی کو ملتا ہے سدس، چھٹا حصہ، تو نصف سدس سدس آگے، اب جب تقسیم کریں گے مسئلہ بنائیں گے، تو مسئلہ بنا نصف کے ساتھ یہ آئی 6 سے مسئلہ بن گیا، 6 کا نصف آ گیا 3، اور چھٹا حصہ 1، چھٹا حصہ 1، 3 اور 2 5 ہو گئے، 6 میں سے 5 تو ان کو مل گئے، 1 پھر رہ گیا، اب اس 1 کو ٹکڑے 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 کر کے ان کو دینے کے بجائے ہم ایسا کریں گے، ان کے حصے جمع کریں گے، یہ جمع کیا 3 4 5، تو یہ رد کا لفظ لکھ کے آگے 5 ڈال دیا، تو اصل مسئلہ یہ 5 آ گیا گویا،
اب جو آگے کی تقسیم ہوگی وہ اس 5 کے حساب سے تقسیم ہوگی. کل مال جتنا بھی ہوگا اس کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے. 3 حصے اس میں سے بیٹی کو دے دیں گے اور ایک حصہ ان دونوں کو دے دیں گے. نمبر 3 تیسری مثال ہے. 2 اخیافی بھائی ہیں, ایک حقیقی بہن ہے. اخیافی بھائیوں کو ثلث ملتا ہے, حقیقی بہن نصف لیتی ہے. تو ثلث اور نصف مسئلہ 6 سے بن گیا. 6 کا نصف 3 ہے, ثلث جو ہے وہ 2 ہے, تو 3 اور 2 5 ہو گئے. لہذا رد کا لفظ لکھ کے 5 ڈالے, اس 5 سے مسئلہ تقسیم کر دیا. اور دوسری مثال ہے 6, یہ 2 اخیافی بہنیں ہیں اور والدہ ہے. ثلث ان کو مل گیا 2 ہونے کی وجہ سے, اور سدس والدہ کو مل گیا کیونکہ یہ 2 بہنیں ہوں, 2 بھائی ہوں, 2 یا 2 سے زیادہ بھائی ہوں یا اولاد موجود ہو تو والدہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے. لہذا ثلث سدس آگے تو بڑا حصہ چونکہ سدس والا ہے 6, مسئلہ 6 سے بن گیا. 6 کا ثلث 3 ہے, 6 کا سدس 1 ہے, چھٹا حصہ. تو 6 سے مسئلہ بنایا, حصے دیے تو 4 بنے. لہذا رد کا لفظ لکھ کے یہ 4 ادھر ڈال دی. اب جو ہوگا مال کو 4 حصوں پہ تقسیم کریں گے. اس 4 حصوں پہ تقسیم کر کے 3 حصے دے دیے 4 میں, کل مال کے 3 حصے میں 2 اخیافی بھائیوں کو اور 1 حصہ ماں کو دے دیا جائے. تیسری صورت میں زوجین میں سے جو بھی ہوگا, تیسری صورت یہ تھی کہ ذوی الفروض کی ایک قسم ہو اور ان کے ساتھ زوجین میں سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہو. تو اس تیسری صورت میں زوجین میں سے جو ہو اسے اس کا حصہ دے کر باقی ماندہ ذوی الفروض کو دیا جائے گا. اگر وہ ان کی تعداد پر پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ تصحیح کے اصولوں کے مطابق عمل کیا جائے گا جو آگے آ رہے ہیں. دیکھیں ان میں پہلے مسئلہ بنانا ہے ہم نے, صرف اور صرف زوجین میں سے جو ہوگا اس کے حصے کے مطابق مسئلہ بنانا ہے, اور اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیں گے. مسئلہ بناتے وقت ہم یہ سمجھیں گے کہ دوسری ذوی الفروض میں سے کوئی بھی نہیں ہے, صرف میاں یا بیوی ہے, تو اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس حصے کے حساب سے اس کو دینا ہے. تو اب مسئلہ جب بنایا تو ادھر زوج ہے اور ادھر 3 بناتے, تو زوج کا حصہ ہے ربع, تو ربع کا مخرج ہے 4, لہذا 4 سے مسئلہ بنا. 4 کا چوتھا حصہ ربع یہ 1 دے دیا زوج کو, پیچھے بچ گئے اب 4 منفی 1, 4 میں سے 1 نکلا, 3 رہ گئے پیچھے. پھر اس کے بعد جو ذوی الفروض ہیں ان کی تعداد دیکھیں گے کتنی ہے. اگر ان کی تعداد اور یہ باقی ماندہ باقی بچے ہوا یہ اگر تعداد کے مطابق ہے, جیسے یہاں 3 بیٹیاں ہیں تو یہ بھی 3 ہے, یہ بھی 3 ہے, بچا ہوا بھی 3 ہے, بیٹیاں بھی 3 ہے, تو اس صورت میں یہ بچا ہوا اٹھا کر نیچے ان کو دے دیں گے. جتنا بھی بچا ہوگا وہ سارا بچیوں میں تقسیم کر دیں گے. دوسری مثال دیکھیں, بیوی ہے اور 7 بیٹیاں ہیں. اب بیوی کو اس کا حصہ اولاد کی صورت میں سمن ہوتا ہے, تو لہذا 8 سے سمن کا مخرج 8 ہے, 8 سے مسئلہ بنائیں گے. 8 سے جب مسئلہ بنا تو 8 اس کا 8واں حصہ جو ہے وہ سمن 1 یہ دے دیا بیوی کو, اس کو 8 میں سے منفی کر لیا, 8 منفی 1, پیچھے بچے 7. بیٹیوں کی تعداد دیکھی وہ بھی 7 تھی, تو یہ 7 ایسے ان کو دے دیے ایک ایک کر کے. تیسری مثال دیکھیں, شوہر ہے, 6 بیٹیاں ہیں, شوہر کو چوتھا حصہ ملا. اب 4 سے مسئلہ بنا, ربع کا مخرج 4 ہے, 4 کا مسئلہ بنا تو 1 آ گیا ادھر چوتھا حصہ. 4 سے 1 کو منفی کیا تو 3 رہ گئے پیچھے. بیٹیاں کتنی ہیں جی, 6 بیٹیاں ہیں, 6 بیٹیوں کو 3 مل رہا ہے, لیکن یہاں 6 بیٹیوں پہ 3 تقسیم نہیں ہو رہا. اسی طرح دوسری مثال میں بیوی ہے, 5 پوتی ہیں, بیوی کا 8واں حصہ ہے, 8 سے مسئلہ بنا, 1 اس کو دینے کے بعد پیچھے بچے 7, ادھر 5 ہے, تو 5 پوتیوں کو 7 سے مل رہے ہیں, یہ پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہا. تو اب یہاں کیا کریں گے,
تصحیح کے اصول آگے انشاءاللہ آئیں گا. یہ جو تعداد ہے اس کو اس مسئلے میں ضرب دیں گے. یہ جو تعداد ہے اس کو اس 8 میں ضرب دیں گے, اس 5 کو 8 میں ضرب دیں گے, اس 6 بیٹیوں کو اس 6 کی تعداد کو 4 میں ضرب دیں گے, 24 بنے گا ادھر, اور یہ 5 8 40 بن جائے گا. یہ تفصیل انشاءاللہ آگے پھر آ جائے گی تصحیح کے بیان میں. تصحیح اگلا سبق ہے. چوتھی صورت یہ تھی کہ ذوی الفروز کی ایک سے زیادہ قسمیں ہیں اور ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی ایک, تو اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ زوجین کا جو بھی ہوگا اس کا مسئلہ الگ بنائیں گے, اور جو ذوی الفروز ہوں گے ایک سے زائد جتنے بھی ہوں گے ان کا مسئلہ الگ بنائیں گے. یعنی ان کا مسئلہ بنانے کا وہی طریقہ ہے یہ ایک سے زائد والوں کا, اس طریقے کے مطابق ان کا مسئلہ بنائیں گے, اور ذوی الفروز یہ میاں بیوی کا اس طریقے کے مطابق مسئلہ بنائیں گے. پھر اس کے بعد ایسا کریں گے, ذوی الفروز اس میں زوجین میں سے جو بھی موجود ہوگا اس کے حصے میں سے جو دینے کے بعد بچت ہوگی وہ بچت, اور ذوی الفروز کا جو مسئلہ ہے اس ذوی الفروز کے مسئلے کو ایسا پڑھو ایسا پڑھو, ذوی الفروز کا جو مسئلہ بنے گا اس میں پھر نسبت دیکھیں گے کہ نسبت برابر والی ہے تماثل والی یا چھوٹے بڑے ہیں, وہ آگے تفصیل آ رہی ہے دیکھیں. چوتھی صورت میں زوجین میں سے جو بھی ہوا اس کا حصہ دیں گے. پھر ذوی الفروز کا ردی مسئلہ ان کے حصوں کے مطابق بنائیں گے. پھر اس ردی مسئلے پر احد و زوجین کے ماں بقیہ کو تقسیم کریں گے. اگر پورا پورا تقسیم ہو گیا تو ٹھیک ہے, اور اگر پورا پورا تقسیم نہ ہوا تو ذوی الفروز کے ردی مسئلے کو زوجین میں سے جو موجود ہوگا اس کے کل مسئلے میں ضرب دیں گے, اور حاصل ضرب سے سارے مسئلے کی تصحیح کریں گے. اس طرح تصحیح کریں گے کہ زوجین کا جو ماں بقیہ ہے اس کو ذوی الفروز کے حصوں میں ضرب دیں گے, اور ذوی الفروز کا جو مسئلہ تھا اس کو زوجین کا جو حصہ ملا تھا اس میں ضرب دیں گے, یعنی کراس میں آئیں گے. اب اس کی دونوں مثالیں دیکھیں. بیوی ہے, جدہ نانی یا دادی, اور 2 اخیافی بہنیں ہیں. تو بیوی کا مسئلہ بنایا, اس کو ملنا تھا اور آپ موجود نہیں ہے ربو, لہذا 4 سے اس کا مسئلہ بنا, 4 سے مسئلہ بن کے چوتھا حصہ اس کو ملا, 4 سے 1 منفی کیا پیچھے بچے 3. اب اس کو یہاں تک تو پچھلا مسئلہ ہو گیا. اب ان کا الگ مسئلہ بنانا ہم نے. جدہ کو ملا ہے سدس, اور 2 اخیافی بھائیوں کو ملا ہے بہنوں کو سلس. تو سلس سدس 6 سے مسئلہ بنا, 6 کا سدس 1 سلس 3. پھر یہ رد کا عنوان ڈال کے ان حصوں کو جمع کر کے مسئلہ بنا دیا. حصے بنے 2 اور 1 3. تو یہ 3 سے اصل مسئلہ گویا کہ یہ بن گیا. تو یہ زوجین میں سے بیوی تھی, اس کو 4 میں سے 1 دینے کے بعد 3 بچا تھا, اور ان کا مسئلہ بھی بنا ہے 3 سے. تو یہ بھی 3 ہے, یہ بھی 3 ہے, چونکہ اس کے ماں بقیہ اور ان کے ذوی الفروز کے ردی مسئلے کے درمیان تماثل کی نسبت ہے, یعنی برابر برابر ہیں. تو لہذا اس میں مزید کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے, یہی 3 اٹھا کے ان دونوں کو دے دیں گے. دوسری مثال دیکھیں. بیوی ہے, 4 بیٹیاں ہیں, دادی ہے. اب بیوی کو ملنا ہے سمن, چونکہ اولاد موجود ہے, تو سمن سے مسئلہ بنا 8 سے. 8 کا 8واں حصہ اس کو دے دیا, 8 سے 1 منفی کیا پیچھے بچے 7. یہ زوجہ کا مسئلہ ہو گیا, بیوی کا بن گیا. آگے بیٹیاں ہیں سلسان, اور دادی ہے اس کو مل رہا ہے سدس, چھٹا حصہ مل رہا ہے. سلسان اور سدس 6 کا حصہ بڑا ہے چونکہ, لہذا 6 سے مسئلہ بنا. 6 کا سلسان 4 ہے, سدس اس کا چھٹا حصہ 1 ہے. تو 4 اور 1 5 ردی مسئلہ ہے, لہذا یہ 5 سے بن گیا. اب بیوی کا حصہ دے کے جو پیچھے بچت ہوئی تھی 7 اس میں, اور یہ جو ردی مسئلہ بنا تھا 5, اس میں ہم نے نسبت دیکھی تو 5 اور 7 آپس میں تباین ہے, لہذا 5 کو اٹھا کر اس 8 میں ضرب دی. 8 ضرب 5 برابر ہے 40.
یہ 40 حاصل ضرب ہے، اس سے تصحیح ہونی ہے، لیکن تصحیح کا طریقہ کیا؟ یعنی ان کو نیچے سب کو دیں گے تاکہ یہ 40 پورا ہو جائے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 7 ما بقیہ تھا اس کو دیں گے ان کے حصوں میں ضرب، اور یہ جو 5 تھا اس کو دیں گے اس کے حصے میں ضرب۔ تو ہم نے 5 کو بیوی کے سمن یعنی 1 میں ضرب دی، تو 5 ضرب 1 5، 5 حصے اس کو مل گئے۔ یہ جو 7 ان زوجہ کا حصہ دے کے ماں بقیہ بچا تھا ماں بقیہ، اس کو بیٹیوں میں کے حصے میں ضرب دی اور دادی کے حصے میں ضرب دی۔ بیٹیوں کا حصہ 4 تھا، 7 کو 4 میں ضرب دی تو 28 ہو گیا۔ دادی کا حصہ 1 تھا، 7 کو 1 میں ضرب دی تو 1 ہو گیا۔ اب ہم جمع کرتے ہیں، 28 اور 7، 8 اور 7 15، 35 ہو گئے، اور 35 اور 5 40، یہ 40 ہے، پورے ہو گئے جی۔ اب جو بھی مال ہوگا اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ اگلے سبق میں، اس کو 40 پہ کے حساب سے تقسیم کر کے ان کو دیا جائے گا۔ جو تیسری مثال دیکھیں، شوہر ہے، بیٹی ہے، نانی ہے۔ شوہر کو ملتا ہے اولاد موجود ہونے کی وجہ سے چوتھا حصہ، ربو۔ تو ربو کا مخرج 4، 4 سے مسئلہ بنا، چوتھا حصہ 1 اس کو دیا۔ تو 4 میں سے 1 نکالا تو 3 رہ گئے۔ ادھر ردی مسئلہ ہے، بیٹی اور نانی کا نصف بیٹی کو ملتا ہے، ادھر سدس ملتا ہے نانی کو چھٹا حصہ، تو مسئلہ 6 سے بنا۔ 6 کا نصف 3، 6 کا چھٹا حصہ 1 ہے، تو ردی مسئلہ 4 سے بنا ہے، 3 اور 1 4۔ یہ 4 اور یہ 3 ان میں نسبت یہ برابر برابر نہیں ہے، تو لہذا 4 کو اٹھا کر اس 4 میں ضرب دی، تو 4 ضرب 4 16 ہوں گے۔ اس 16 سے پھر سب کی تصحیح ہوگی کہ اس مابقیہ کو ادھر ضرب دیں گے اور اس 4 کو ادھر ضرب دیں گے، تو 4 کو 1 کے ساتھ ضرب دی 4، 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دی 9، 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دی 3، 9 اور 3 12، 12 اور 4 16، یہ تعداد پوری ہوگی۔ اب جو بھی مال ہوگا اس کو 16 کے حساب سے تقسیم کریں گے۔ چوتھی مثال ہے، دیکھیں، شوہر ہے، حقیقی بہن ہے اور اخیافی بہن، ماں شریک بہن۔ نصف اس کو مل گیا، سدس اس کو مل گیا، شوہر کو بھی نصف مل گیا کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ نصف کا حصہ ہے 2، 2 سے مسئلہ بنا، 2 کا نصف دیا 1، 2 کو 1 سے منفی کیا، 1 کو 2 سے منفی کیا تو پیچھے بچا 1۔ ادھر حقیقی بہنیں، ان کو مل رہا ہے نصف، اس کو مل رہا ہے سدس۔ نصف ہے مسئلہ 6 سے بنے گا تو 3، اور سدس ہے 1۔ اب 3 اور 1 4 ردی مسئلہ تھا، تو 4 اور 1 اس 4 کو اٹھا کر 2 میں ضرب دی، 4 ضرب 2 8 ہو گئے۔ اس کا اب 4 کو اس میں ضرب دی شوہر کے حصے میں تو 4 بن گیا، 4 ضرب 1 4۔ یہ 1 تھا، اس کو 3 میں ضرب دیں تو بھی 3 آئے گا، 1 میں ضرب دیں تو بھی 1 آئے گا، 3 ضرب 1 3، 3 ضرب 1 ضرب 1 1۔ اب دیکھیں 3 اور 1 4، 4 اور 4 8، یہ 8 پورے ہو، یہ رد ہے۔ تو آج ہم نے آج کے سبق میں عول اور رد کا بیان پڑھا۔ مسئلہ بنائیں تو مسئلہ بنانے کے بعد اگر حصے بڑھ جاتے ہیں مخرج مسئلہ سے تو حصوں میں اضافہ کر کے عین کا لفظ ڈال کر آگے تعداد لکھی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے عول۔ اور اگر جو مسئلہ بنا تھا حصے اس سے کم ہو جاتے ہیں، بچت ہو جاتی ہے، تو وہ واپس ذوالفروض نسبی کو دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے رد۔ یہ 2 مسئلے ہم آج ہم نے پڑھ لیے۔